سمجھیں, کسی کو بھی حقیر مت سمجھیں. پر ہندوستان میں ایک آدمی تھا, اس کا باپ جو تھا دادا نیک آدمی تھا, حافظ تھا, اچھا تھا, لیکن جس محلے میں وہ لوگ رہتے تھے وہ سارا محلہ ہندوؤں کا. تو وہ اپنی اولاد کے مستقبل کے ایمان کی حفاظت کی خاطر انہوں نے وہ محلہ چھوڑ دیا, مسلمانوں کے محلے میں چلے گئے. اس کا ایک لڑکا تھا, 6.5 فٹ اس کا قد, اور بالکل کالا, توے کی طرح کالا, شراب پیتا تھا, آنکھیں اس کی لال رہتی تھی, موٹے موٹے ہونٹ, خوفناک شکل. جب نئے محلے میں گیا تو لوگ اور بچے اس آدمی کو دیکھ کے بھاگتے تھے, ڈرتے تھے کہ یہ کیا بلا آ گئی ہے, ایسی خوفناک اس کی صورت تھی. اور پھر پلس ایک اور مصیبت یہ تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا مسلمان, عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا اس نے. ٹھیک, اب وہ اس کو کسی عورت سے ہو گیا عشق, وہ تھی ہندو, یہ اس کے ساتھ اپنے جو ہے نا تعلقات اس نے قائم کیے سارا کچھ. تو آخر ہندوؤں نے دیکھا کہ یہ مصیبت ہر وقت آ جاتا ہے یہاں سے, تو انہوں نے کہا کہ تم لے جاؤ اس کو, شادی کر لو اس سے. اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں. یہ عجیب مسلمان ہے کہ جس کو کلمہ بھی پورا نہیں آتا اور جس نے نماز بھی نہیں پڑھی, عید کی نماز بھی نہیں, کہتے میں مسلمان ہوں. کہا اس کے ساتھ تو میرا نکاح نہیں ہوگا. وہ عورت بھی اس کے عشق میں مبتلا تھی. عورت نے کہا کہ تو مجھے مسلمان کر دے, تو مجھے مسلمان کر دے, میں تیرے ساتھ رہوں گی. کہا دیکھو بہت مشکلات ہو جائیں گی. کہا میں ساری مشکلات جھیل لوں گی, بس تو مجھے کلمہ پڑھا دے. اس کو جو ٹوٹا پھوٹا کلمہ آتا تھا اس نے اس کو پڑھا دیا. وہ مسلمان ہو گئی, وہ نمازی ہو گئی, وہ دعائیں دیتی تھیں, نمازیں پڑھتی تھیں. یہ ایک نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, ایک نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. بس سن لے اے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں, ملنے کی گھات وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں, اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو مجھ کو بتا دے اے رب جہاں, کسی کو حقیر انسان کیا سمجھے. ٹھیک, سارے محلے والے نفرت کرتے تھے, سارے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے. امائیں ڈراتی تھی کہ وہ آ رہا ہے, اس کا نام لے کے ڈراتی تھی. تو اس کی شکل ایسی تھی کہ بچے بھاگ جاتے تھے اور بچے سو جاتے تھے اس کا نام سن کے کہ وہ بلا کہاں سے مصیبت, تو چپ کر کے سو جاتے تھے. اور واقعی ایسی بلاؤ تھی وہ جناب, ایسی حالت اس کی. ایک دن رمضان المبارک کا مہینہ, پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آیا, اس نے کہا میں کل روزہ رکھوں گا. جمعرات کی رات تھی, صبح جمعہ تھا, رات کو مسجد میں آ گیا. آ کے اس نے تہجد پڑھی مسجد میں, فجر کی نماز پڑھی, اور روزے کا اس نے اعلان کر دیا کہ میرا روزہ ہے. شراب پیتا تھا, روزہ ہے. صبح ہو گئی, طبیعت خراب, اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو انجیکشن لگے گا. کہتا ہے نا میرا روزہ ہے. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. کہا نہیں میرا روزہ, انجیکشن نہیں لگانا. علماء سے پوچھا کہ بھائی کیا کریں, اس کو سمجھایا کہ بھائی انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کہا اچھا لگا دو. لگا دیا, طبیعت نہیں سنبھلی کیونکہ شراب پی پی کے پھیپھڑے ختم ہو چکے تھے, گل گئے تھے اس کے. اب وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی. ڈاکٹروں نے کہا گولیاں کھانی پڑیں گی, یہ تھوڑی گولی کھا لو. کہا نہ, میری زندگی کا پہلا روزہ ہے, اس کو تو میں نہیں توڑوں گا. زندگی کا پہلا روزہ ہے, یہ نہیں ٹوٹے گا. کہا مر جاؤ گے. کہا وہ بات کا مسئلہ ہے, لیکن یہ زندگی کا میرا پہلا روزہ ہے, اس کو میں نہیں توڑوں گا. تھوڑی دیر طبیعت اس کی ایسی رہی. جمعے کا دن, جمعے کی نماز کے ٹائم پہ اللہ کو پیارا ہو گیا, انتقال ہو گیا. انہوں نے لکھا کہ جمعے کے دن انتقال ہوا, روزے کی حالت میں انتقال ہوا, رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال ہوا. ٹھیک, اور پھر اتفاق سے اس شہر میں کچھ میلہ تھا یا کچھ ایسی بات تھی, دیگر شہر کے لوگ بھی اس شہر میں آئے ہوئے تھے. اس شہر میں وہ ایک ہی مسجد تھی, لوگوں کا رش بھی خوب تھا, اور جناب اس کا انتقال ہو گیا. نہا دھلا کے اس کو کفنا کے نماز جنازہ تیار ہو گیا. جمعے کے بعد عموماً رواج ہوتا ہے کہ لوگ نماز جنازے کے بعد چہرہ دیکھتے ہیں. اب اس کا اتنا خوف لوگوں کے دماغ پہ کہ وہ ایسا کالا اور اس کی آنکھیں ایسی, موٹے موٹے ہونٹ, اور ساری زندگی شراب پیتا رہا, تو کسی کو ہمت ہی نہ ہوئی کہ اس کا چہرہ کوئی کھولے. کا کہ یہ تو اتنا بدبخت تھا, اب اس کا چہرہ کھولیں گے پتہ نہیں کیا اس کے چہرے پر کیا نحوست ہوگی اور کیا اس کے اثرات ہوں گے, تو اور بس چھوڑ دو اس کو. امام صاحب نے کہا کہ توبہ کر لی تھی اس نے رات میں, دیکھ لیتے ہیں چہرہ.
امام صاحب آگے بڑھے، دو چار لوگ اور آگے بڑھے، جیسی کفن سے کفن کھولا تو ایک دم جو چار لوگ دیکھنے والے تھے نا، ان کی منہ سے نکلا اللہ کیسا خوبصورت چہرہ ہے. کہا یہ تو وہ کالا کالا رہا ہی نہیں، ایک دم اس کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا. میں کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ اللہ کا پیارا ہو گیا. التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے. اس نے رات توبہ کی، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ میں صبح مرنے والا ہوں، اور رات توبہ کی، اس نے زندگی کا پہلا روزہ رکھا، وہ بھی پورا نہیں ہوا اور انتقال ہو گیا. اور جنازہ بھی جمعے کے دن، جمعے کا دن ملا، ٹھیک، پھر رمضان کا مہینہ ملا، پھر روزے کی حالت میں ملا، سارا کچھ. فرمایا کہ اس کی باتوں پر وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے غور کیا کہ اللہ تو اللہ ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا. ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ ایک گانا گانے والی تھی گندی عورت، اس کا انتقال رمضان میں ہوا اور رمضان کی 27ویں عورت اس شب میں ہوا. میں نے لگا 27ویں شب میں اس کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا تو کیا اللہ میاں پہ کیس کرے گا؟ ہاں انتقال ہو گیا، ہو گیا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ان کی مرضی ہے، ان کے معاملات ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے اس میں وہ کرنے کی. ساری دنیا حقیر سمجھ رہی ہے اس کو. اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کون سی ایسی نیکی محبوب ہے، مقبول ہے؟ ہم اس کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محبوب ہے. اس لڑکے کو، اس آدمی کو بھی دنیا میں کیا سمجھ رہی تھی، لیکن اس کا کوئی ایک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوا. اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو موت بھی دی تو کیسی دی، توبہ کی توفیق بھی دی تو چند لمحے پہلے دی. وہ کیا؟ وہ یہی کہنے لگے کہ اس کی ذات سے اللہ تعالیٰ نے ایک مومن، ایک آدمی، ایک عورت کی جان کو جہنم سے بچا لیا. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اس کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا. تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، اس سے کیا نفع کی امید ہے. میرے بھائیوں، مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، دین کے کام کر رہا ہوں، سارا کچھ ہے، پتہ نہیں کون سی ایسی بات ہے جس سے اللہ ناراض ہے.